تو میں وظیفہ بک چینل پہ خاص عمال بتانے جا رہا ہوں. یہ اس لیے بڑے خاص ہیں کہ اس میں جو بھی میں عمال الحمدللہ بتاؤں گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی چیز کے بارے میں معلوم کیا جائے، کسی گمشدہ چیز کے بارے میں معلوم کرنا، کسی انسان کے بارے میں معلوم کرنا، یہ تمام عمال میں ایسے بتاؤں گا آسان عمال ہیں، لیکن آپ کو بہت سی ایسی چیزوں کا پتہ چل جاتا ہے جس کا آپ کو اس سے پہلے علم نہیں ہوتا. کسی چیز کے بارے میں معلوم کرنا، اگر کسی کو کوئی ایسی مشکل پیش آ گئی ہو یا کوئی ایسی مہم پیش آ گئی ہو کہ جس کے انجام کے بارے میں بظاہر کچھ معلوم نہ ہوتا ہو، تو پانچ شنبہ کے دن نماز عشاء کے بعد کسی سے کوئی کلام نہ کرے اور جائے نماز پر بیٹھ کر 30 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ وَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. سورہ کوثر جو ہے یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورہ مبارک ہے، تو اس کو آپ نے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، اس کو 30 بار پڑھا جائے گا. اور یہاں میں پانچ شنبہ کے بارے میں بتا دوں، تھرسڈے کو کہا جاتا ہے، جمعرات کو کہا جاتا ہے. جمعرات کے دن نماز عشاء کے بعد کسی سے کوئی بات نہ کرے اور جو ہے نماز پر بیٹھ کر 30 بار صرف آپ نے قبلہ رخ یعنی قبلے کی طرف جس طرف نماز پڑھی جاتی ہے اس رخ بیٹھ کے آپ نے پڑھنا ہے اور چہرہ کر کے اسی طرف آپ نے سو جانا. خواب میں انشاءاللہ تعالی حقیقت کے بارے میں معلوم ہو جائے گا انشاءاللہ. دیکھیں، آپ استخارہ کرتے ہیں مختلف طریقوں سے، یہ ایک استخارے کی قسم ہے. آپ کو پتہ چل جائے گا کوئی کام کس طرح تکمیل پائے گا، تکمیل پا سکے گا، نہیں پا سکے گا، تمام باتیں کھل کے سامنے آ جائیں گی. یہ عام عملیات نہیں بتائے جا رہے ہوتے. گمشدہ شہر کا پتہ کرنا، گمشدہ شہر کا پتہ نہ چلتا ہو یا مل نہ رہی ہو تو ایسے میں ذیل کا عمل مفید اور نافع ہے. اس مقصد کے لیے بعد از نماز عصر ابوالوہر درود شریف شفاعت بسم اللہ الرحمن الرحیم 101 مرتبہ پڑھے اور درمیان میں 500 مرتبہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر اللہ کے حضور دعا مانگے. پھر نماز مغرب تک وہاں خاموش بیٹھا رہی اور مغرب کی نماز پڑھ کر وہاں سے اٹھے اور گھر کو آئے. بہت جلد اس کو اس شہر کا پتہ چل جائے گا اور وہ حاصل ہو جائے گی. اب مفرور اگر بھی چھوڑ کے چلا گیا انسان، اس کے بارے میں معلوم کرنا، جو کہ بہت سے لوگ اس چینل پہ آتے ہیں، وہ چاہے ہوتے ہیں کہ انہیں اس انسان کے بارے میں پتہ چل جائے کہ وہ کس صورتحال میں ہے. اگر کوئی شخص مفرور کے بارے میں معلوم کرنا چاہتا ہو، یعنی جو چھوڑ کے چلا گیا ہو، وہ کہاں ہے، وہ کس حال میں ہے، وہ زندہ ہے یا مردہ ہے، یہ عمل کرے. جمعہ کے دن نماز عشاء کے بعد وضو کر کے 2 رکعت نماز نفل پڑھے اور اس کا ثواب آپ نے ہدیۃً اور تحفۃً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرنا ہے. اس کے بعد 41 بار سورہ مزمل اس طرح سے پڑھی کہ ابوالوہر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، یعنی 100 مرتبہ شروع میں، 100 مرتبہ آخر میں درود پاک کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں اس دوران. اور بعد میں کسی سے کوئی بات چیت نہ کرے اور قبلہ رخ منہ کر کے سو جائے. انشاءاللہ تعالی اسی شب خواب میں مفرور کے بارے میں دکھایا جائے گا اور معلوم ہو جائے گا کہ مفرور زندہ ہے یا مردہ اور کس مقام پر ہے. یہ سب پتہ چل جائے گا انشاءاللہ تعالی. مزید میں بتاتا ہوں مفرور کا معلوم کرنا. اگر کچھ شخص کسی مفرور کے بارے میں معلوم کرنا چاہتا ہو کہ کہاں پر ہے اور کس حال میں ہے، زندہ یا مردہ ہے، تو جمعہ کے دن نماز عشاء کے بعد وضو اور غسل کر کے 2 رکعت نماز نفل پڑھے اور اس کا ثواب تحفۃً ہدیۃً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرے. اور عمل کو 41 بار سورہ کوثر اس طرح پڑھے کہ اول و آخر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے اس دوران، اور بعد میں کسی سے کوئی بات چیت نہ کرے اور قبلہ رخ منہ کر کے سو جائے. انشاءاللہ تعالی اس شب خواب میں مفرور کے حال کے بارے میں دکھایا جائے گا کہ مفرور زندہ ہے یا مردہ اور کس مقام پر موجود ہے. اور اس رات معلوم نہ ہو تو 7 شب تک روزانہ یہ عمل کرے. بفضل باری تعالی 7 شب تک معلوم ہو جائے گا. یہاں پہ ایک بات بتا دوں، اس عمل کو پڑھنے کے بعد جب انسان کرتا ہے تو انسان کو دوسرے انسان کی پوری صورتحال نظر آ جاتی ہے. اگر وہ کسی اور کی طرف چلا گیا وہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ دوسرا انسان آپ کو اگر چھوڑ کے گیا تو وہ کس کے لیے چھوڑ کے گیا. یہ سب کچھ کھول کے رکھ دیتا ہے. لیکن استخارہ جو ہوتا ہے وہ معلوم کیا جاتا ہے کہ کوئی کام بہتر ہے یا نہیں ہے. یہ عمل جو ہے کیا جاتا ہے
کہ دوسرے انسان کے افعال معلوم بھی کرنے کے لیے کہ وہ کس حال میں ہے، تو یہ برا خاص عمل ہے. تو اس کو بھی ایک دعا کرے. ایک مزید اس طرح کا میں عمل بتا رہا ہوں. غائب کا حق ہے. اگر دیکھنا منظور ہو کہ فلاں غائب شخص زندہ ہے یا مر گیا، یا کوئی چیز ملے گی یا نہیں، یا جس امر کی امید رکھتا ہو پوری ہوگی یا نہیں، اور جو مقصد بھی ہو، تو چاہیے کہ خدائے رحیم و کریم پر یقین و صادق رکھ کر اپنے مقصد کو دل میں جمع کر اور جگہ باوضو لے کر اس دعا کو پڑھتے پڑھتے سو جائیں. انشاءاللہ تعالی خواب میں اپنے مقصد اور مطلب کو دیکھ لے گا. دعا یہ ہے، یہ دعا پڑھنی ہے. جس کے بعد یہ کہے، یہ آپ نے کرنا ہے. اس کے بعد یہ کلمات پڑھے، یا علیم یا خبیر، اور یہ پڑھتے پڑھتے سو جائیں. یہ نقش تکیہ کے نیچے رکھنا ہے. وضو کا یہ نقش تکیہ کے نیچے رکھا جاتا ہے اور یہ دعا پڑھی جاتی ہے. میں پورا قریب سے آپ کو دکھاؤں گا. یہ درمیان میں پڑھا جاتا ہے جو میں نے بتایا. یہ دعا ہے. بڑے خاص عمل ہیں، کرنا چاہے. ناپاکی میں یہ عمل نہیں کیے جاتے. بہنیں ناپاکی میں نہ کریں. باوضو ہو کے کرنے ہیں، بہت صاف ہو کے کیے جاتے ہیں. انشاءاللہ سب کچھ کھل کے سامنے آ جاتا ہے. یہ نقش مبارک ہے. باقی چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ ضرور دبائیں. اور کوئی خاص مسئلہ ہو تو نمبر اسکرین پہ نظر آ رہا ہو تو اس پہ میسیج چھوڑ سکتے ہیں. بار بار میسیج کال نہ کیا کریں.